اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید لفظاً اور مان پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ ایک جامع عبادت ہے۔ دیکھنا بھی عبادت ہے، آنکھوں کی عبادت۔ نماز کے علاوہ قرآن پاک کا یاد سے پڑھنے کی نسبت قرآن میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ کانوں کی عبادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے امر و صفات کو سننا۔ قرآن پاک کے سیکھنے کا ارادہ، اس ارادے پر بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمتوں کا بارش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک قوم مسلمانوں کا جمع ہو من بیوت اللہ، جسے مسجد کہا جاتا ہے۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہے۔ کیا کرتے ہیں ادھر؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے درس و تدریس کرتے ہیں۔ صرف ختم نہیں بلکہ درس ہوتا ہے۔ حدیث میں جو مقامات ذکر ہے، تنزلت علیہم السکینہ، وہ سکون قلب جو دنیا کی کسی چیز میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ وزراء، مالدار لوگ، آفیسرز، ان سے پوچھے تمہارے دل مطمئن ہے، تمہیں اطمینان قلب حاصل ہے؟ نیند نصیب نہیں ہوتی اکثر ان لوگوں کو، لیکن وہ سکون قرآن پاک سے حاصل ہوتا ہے، دوسری چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ احادیث میں بہت سے واقعات ہیں۔ وشایتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص رحمتیں ہیں، قرآن کی وجہ سے وہ لوگوں پر اس طرح برستے ہیں کہ ان کو چھپا لیتے ہیں۔ حفظت بہم الملائکہ، حفاظت کے لیے لوگ پولیس کھڑے کر دیتے ہیں، ارد گرد سیکیورٹی والے کھڑے کر دیتے ہیں، وہ اکثر غافل بھی ہو جاتے ہیں اور حفاظت ان کی کامل نہیں ہو سکتی۔ یہاں جو حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ملائکہ ہوتے ہیں، وہ درس کے گرد حفاظت کیے ہوتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں ان مجالس میں جو اللہ تعالیٰ کے قریبی ملائکہ کا مجلس ہے، مقرب ملائکہ۔ اس بہترین مجلس میں قرآن کے درس والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک نکتہ ہے اس کے ساتھ کہ اے قرآن والوں، اس کے ساتھ عمل کو یکجا کرو گے۔ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہو تو عمل کی نیت سے سیکھو گے۔ قرآن اس لیے نہیں سیکھنا کہ دوسروں پر وار کرے، دوسروں پر رد کرے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے سیکھنا اور پڑھنا۔ اگر عمل کے لحاظ سے پیچھے رہ گئے تو پھر تیرا رتبہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ نصب و رتبے سے وہ مقامات حاصل نہیں ہو سکتے جو قرآن پر عمل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ بہر صورت یہ ایک بہترین عبادت ہے جو آنکھوں کا، کانوں کا عبادت ہے، انگلیوں کا عبادت ہے، جس سے لکھتے ہو، قرآن پاک کی صفحات پلٹتے رہتے ہو، انگلیاں استعمال ہوتی ہے، ذہن کی عبادت ہے، یاد کرتے ہو، قلب کی عبادت ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، دل میں رکھو گے اس علم کو، عمل کرو گے اس کے اوپر۔ پاؤں کی عبادت ہے، چل کے آنا۔ طالب علم جو راستے میں آ رہا ہو، ملائکہ اپنے پر پہ لاتے ہیں ان کی اکرام کے لیے۔ حدیث کے رو سے قرآن کا طالب بہت عزت مند ہوتا ہے، ملائکہ اس کا احترام کرتے ہیں۔ مالی عبادت ہے، ایک جامع عبادت ہے، پیسے بھی لگائے جاتے ہیں۔ درس کے لیے لازمی بات ہے نوٹ بک وغیرہ استعمال کرو گے، کوئی تقریر توڑی ہے لکھنا پڑتا ہے، بیاس خریدنا پڑتا ہے۔ تو درس قرآن مجموعہ ہے بہت سی عبادات کا، بدنی، مالی، قلبی۔ اس عبادت کے لیے شرائط بھی درکار ہے جو عام عبادات کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی شرائط یہ ہے، مخلصین لہ الدین، عبادت کا بنیاد اخلاص ہے، دل سے میل نکالنا اخلاص ہے۔ میل یہ ہے کہ دنیا کمائی کے لیے قرآن سیکھنا، ملازمت کے لیے سیکھنا ممنوع کام نہیں ہے، مگر شرط یہ ہونی چاہیے کہ دل ساتھ میں نہ ہو۔ اسکول میں استاد ہو اس نیت سے کہ لوگوں کو دین سکھاؤ، امام ہو اس نیت سے کہ لوگوں کو دین سکھاؤ، دنیا پرستی نیت میں نہ ہو، عہدہ نیت میں نہ ہو، اخلاص شرط ہے۔ حدیث میں اس کو نیت کہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ اگر نیت صحیح ہو تو کام میں خیر و برکت ہوتا ہے، باتوں میں اثر ہوتا ہے۔ پھر نیت سے اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا کہا کرے اس کو کروں گا اور جن چیزوں سے منع فرماتا ہے وہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو سمجھے، اللہ کو کس طرح راضی کیا جائے وہ باتیں سیکھے۔ اس نیت سے قرآن پاک سیکھنا چاہیے جو چیز آپ کی نیت میں ہو۔ تو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، آپ کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، دنیا میں بھی آپ کو اجر ملے گا اور اخروی اجر بے شمار ملیں گے۔ پہلا شرط نیت، اخلاص کے ساتھ بیٹھنا، جھگڑوں کی جدال کے لیے نہیں سیکھنا، اپنی اصلاح کرنا۔ اس دور میں ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ سارے قرآن پر کوئی عمل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر پہلے ہم عمل کریں۔ ان الذین یتلون الکتاب واقاموا الصلاۃ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، ہر جگہ اقام الصلاۃ، یہ عمل کا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ قرآن کریم جو پڑھتے ہیں اس کو پکڑا ہے،
یہ اپنی دلیل بناتا ہے، حجت بناتا ہے، اس کی حالت یہ ہوگی کہ نماز کا پابند ہوگا۔ یہاں اشارہ ہے عمل کی طرف، چونکہ یہ مشکل عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ایک بھاری قول آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتے تو پسینے پسینے ہو جاتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران میرے ران کے اوپر تھا کہ آیت کا نزول ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ پہاڑ کا بوجھ آیا ہو ران پر، مجھے خوف محسوس ہوا کہیں میرا ران کچل نہ جائے۔ اس کا فہم اور معنی اور بھی باری ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی تفسیر میں فہم ملے گا، ایک عالم کے پاس فہم حاصل ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی علم کا کتاب ہے، ایک ٹکڑا ہے، سارا علم تو نہیں جو عالم کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اس کلام کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے جس کو چاہے، ایک ٹکڑا علم کا دے دیتا ہے حدیث کی رو سے۔ قرآن پاک کی عجائبات ختم نہیں ہو سکتی، اس قرآن پر کوئی سیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی دوسرا کتاب انسان پڑھتا ہے تو وہ سیر ہو جاتا ہے اس کتاب سے۔ اگر کتاب سمجھ میں نہیں آیا تو 2-3 دفعہ پڑھ لے، مگر جب سمجھ میں آ جائے پھر دل نہیں چاہتا کہ اس کو پڑھا جائے، کیونکہ اس سے اوپر کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں، اس لیے دل بار بار پڑھنے کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو بھی ہو، اگر پڑھنا ہو، اگر اس پر استقامت ہو، اس سب عمل کے لیے ہوگا، اقامت الصلاح کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھنے پر مکلف فرمایا اور کہا اقرا، غار سے نکلو، قرآن پڑھو۔ اقرا کے بعد، اقرا کی نزول کے بعد پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں نہیں گئے، رہبانیت کی طرف نہیں گئے۔ اقرا کی نزول کے بعد پھر نازل کیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ ذمہ داری قرآن، قرآن کی ذمہ داری اٹھانے والے، اب تم قرآن کے طالب ہوئے، یہ آسانی سے تو نہیں ہوگا۔ قم اللیل، رات کو جاگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ قولاً ثقیل ہے، آگے آ رہا ہے، کسی لیے رات کو جاگے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھو، سوچ و تدبر کے ساتھ پڑھو، کیونکہ کل لوگوں کو سناؤ گے۔ اسے کہتے ہیں قرآن مجید کے آداب پڑھنے اور پڑھانے کے، اس لیے یہ اولین امور ہے، اخلاص نیت، عمل، نماز کی پابندی۔ صرف اس نیت سے کہ صرف قرآن پاک سیکھوں، قرآن پاک پر عمل کروں کر کے یہ دلیل بن جاتا ہے ہمارے لیے، قرآن پاک پر عمل کر کے یہ ہمارے لیے دلیل بن جاتا ہے، ہمارے لیے حجت بن جاتا ہے۔ اور قرآن پاک پر عمل نہ ہو تو یہ ہمارے اوپر پھر بھی دلیل بنتا ہے۔ قیامت کے روز یہ اللہ کا کلام شفاعت بھی کرے گا قرآن والوں کے لیے، لیکن الٹا حجت بھی بن جاتا ہے کہ اے اللہ تیرے بندوں نے مجھے پس پشت رکھا تھا، اگنور کیا تھا۔ 5 مباحث ہے، 5 مباحث پر ہم بات کریں گے، اس کو ہم کہیں گے مقدمے کے 5 مباحث۔ بحث نمبر 1 ہے عظمت فہم القرآن۔ یہ جو درس ہم کر رہے ہیں اس کو فہم القرآن کہتے ہیں کہ علوم میں اس کی عظمت کیا ہے۔ دوسرا بحث آداب کے بارے میں ہے، ایک چیز کا جتنا بڑا مرتبہ ہو اتنے بڑے آداب ہوتے ہیں، آداب کے ذریعے مقاصد کے حصول ہو سکتے ہیں۔ تیسرا بحث جو ہم کریں گے قرآن مجید کو جاننا، قرآن مجید کے نام اور صفات۔ بحث نمبر 4 یہ ہوگا حکمت القرآن، جو حکمتیں ہے وہ جان لینا اور اپنے ذہن میں رکھنا تاکہ آسانی ہو سمجھ میں۔ بحث نمبر 5 یعنی موضوع القرآن، موضوع قرآن کا موضوع۔ قرآن میں بہت سے موضوعات ہیں، مگر جو اساسی مقصد ہے، مقصد قرآن جس کی طرف سارے موضوعات رجوع کرتے ہیں، جس کے گرد سارا قرآن گھومتا ہے، وہ کیا ہے۔ ان اصولوں میں کوشش یہ ہوگی کہ قرآن مجید کے الفاظ سے ہی معلوم ہو۔ احادیث بہت زیادہ ہے ان مسائل کے بارے میں، علماء کی عبارات بھی بہت زیادہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی موضوع چاہو میں قرآن پاک سے نکال سکتا ہوں، یعنی ہر موضوع قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن کو سیکھنے کے بعد ہر موضوع پر انسان خطاب کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 5 مباحث پہ۔ پہلا جو ہے عظمت القرآن ہے۔ انسان جو کام کرے ضروری ہے اس کے مرتبے کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنی فائدے ہیں ان کی۔ فہم القرآن کتنا اہم ہے، اس کے لیے 7 امور ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انہ خیرن کثیرہ، خیر کہتے ہیں پیدے کو، معمولی پیدا نہیں ہے، کثیر ہے، بہت زیادہ پیدا ہے، خیرن کثیر۔ سورہ بقرہ اس جانب اشارہ ہے 269 نمبر آیت میں، من یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو دیا گیا قرآن پاک کی سمجھ یقیناً بہت خیر مل گیا اسے۔ حکمت کی بہت معنی ہیں عربی لغت میں، تفاسیر میں مختلف تعبیرات ہیں، اکثر تفاسیر میں ایک لفظ کے بہت معنی ذکر کیے گئے ہوتے ہیں، وہ معانی نہیں ہوتے بلکہ وہ تعبیرات ہوتے ہیں، معانی ایک ہی ہوتی ہے زیادہ تر۔
حکمت کی معنی قرآن پاک میں ہے نمبر 1 مواعظ القرآن، قرآن کریم میں جو مواعظ ہے۔ دوسرا حکمت کا دوسرا معنی ہے الفہم والعلم، نبوت کو بھی کہتے ہیں حکمت۔ قرآن کریم کے اندر کے راز، قرآن پاک کے اندر کے راز حکمت، یہ لفظ ادھر ہے، اس کی کیا راز ہے؟ ایک جگہ تاقلون ہے، اس میں کیا راز ہے؟ ایک جگہ تعلمون ہے، ایک جگہ تشعرون ہے۔ کیا حکمت ہے ان الفاظ میں؟ کیوں ایسا تقسیم ہے؟ یہ اسرار القرآن اس کو کہتے ہیں۔ ان 4 معنوں میں نبوت خاص ہے، جو اب اوپر بیان کیے گئے 4 معنی حکمت کے، اور باقی معنی عام ہے۔ ابن جوزی نے زاد المسیر میں 11 مصداقات ذکر کیے ہیں۔ اس نے کہا ہے ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ معلوم کرنا، کون سا پہلے نازل ہوا کون سا بعد میں۔ علم و فقہ کو بھی کہتے ہیں، یہ فقاہت سمجھ پر ٹھیک درست بات کرنا، یہ بھی حکمت ہے۔ قول مفید جس میں خطائی نہ ہو، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ نمبر 7 حکمت ورع تقوی اور شبہ حرام کو بھی چھوڑنا، تقوی میں یہ اونچا مقام ہے۔ حکمت خشیت اللہ سے ڈرنا، جو قرآن کریم سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کو حکمت کہا گیا ہے۔ العقل فی الدین، عقل سے مراد سمجھ ہے، جاننا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ نفس پہم کو، خالص پہم کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ العلم والعمل، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ حکمت صرف علم کو نہیں کہتے، اس کے ساتھ عمل بھی ہونی چاہیے۔ ابن قتادہ کے مطابق حکیم اسے کہا جاتا ہے جس میں علم و عمل دونوں ہوں۔ الخیر الکثیر کا جامع تفسیر، الکوثر بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اسماء بھی کوثر ہے، آخرت میں کوثر ایک حوض کا نام ہے۔ مناسبت یہی ہے کہ یہاں قرآن پاک سے پیدا اٹھائے تو وہاں اس حوض کا پانی نصیب ہوگا۔ یہ قرآن کریم کو پس پوش ڈال رکھا ہو، آخرت میں جب یہ حوض کوثر کے سامنے ہوگا تو ملائکہ اس کو پھیر دیں گے، یعنی وہاں جانے نہیں دیں گے۔ پھر دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں اس کے لیے یہ نام نہیں ہے، خیرن کثیر یا کوثر۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی فہم سے زیادہ عظیم کوئی شے نہیں۔ فقہ حدیث اصول سیکھ لو، جو خیر کثیر قرآن پاک میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں، کسی بھی دوسرے علم میں وہ نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم صراط مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے صراط مستقیم کہا ہے۔ قرآن کریم خود صراط مستقیم ہے، یہ سبب ہے صراط مستقیم کا۔ قرآن کریم کے ذریعے اس کے واسطے صراط مستقیم حاصل ہوتا ہے۔ ھذا صراط ربک مستقیما ان ھذا صراط مستقیما، سورہ انعام کی 2 آیات میں ہے، 126 نمبر 153 نمبر آیات میں صراط مستقیم کہتے ہیں اس راستے کو جس کے ذریعے مقصد کو پہنچا جاتا ہے، تعلق تک پہنچنا، اس کی محبت کا حصول، اس کی رضا کیسے حاصل ہو۔ نماز میں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دیجئے، اہدنا صراط المستقیم، تو فرمایا گیا یہ ہے صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم ھدی للمتقین۔ حالانکہ دنیا میں اور بھی کتب ہے جس کے ذریعے صراط مستقیم حاصل ہو سکتا ہے، حدیث بھی صراط مستقیم ہے، لیکن اس میں علم معلوم کرنا پڑتا ہے، کون سا صحیح ہے، کون سا احسن ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سا موضوعی ہے۔ فقہ میں ہو سکتی ہے، صراط مستقیم نہیں ہو سکتا، صرف قرآن پاک مکمل صراط مستقیم ہے، ضعیف وغیرہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ انسان کا چونکہ عمر توڑا ہے، اس لیے ایسا علم چاہیے جو کہ سارا کی سارا صراط مستقیم ہو، وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ آج کا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ یا کریم اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما، قرآن پاک کا سمجھ اور فہم نصیب فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔